اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ ہم اور آپ اس عشرے سے مستفید ہو رہے ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سلسلہ ترجمہ دورہ قرآن چل رہا ہے۔ چلیں آج ہم اپنا پارہ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورۃ العمران ابھی تک چل رہی ہے، سورۃ آل عمران چل رہی ہے جو ہمارے تیسرے پارے سے تھی، ابھی بھی کنٹینیو ہے۔ اور ان میں آیات کا جو ہے کچھ آگے کی آیات کا شان نزول ہے، اور اس میں یہ ہے لن تنالوا البر، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی اور بھلائی، اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طلحہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے ارشاد فرمایا یہ آیات سننے کے بعد کہ میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں وقف کرو۔ تو بر نیکی اور بھلائی، اور افضل صدقہ کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں وقف کرنا، جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں وقف کرنا افضل ترین نیکی ہے۔ تو ان آیات کے بعد ابو طلحہ انصاری کا یہ عمل تھا، صحابہ کرام کے یہ عمل ہوا کرتے تھے۔ اب ہم پارے کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا شان نزول ہو گیا، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ حدیث بھی ہو گئی۔ اب ہم ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر بہتان باندھے وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکے میں ہے۔ اب آگے کی آیات میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا ذکر آئے گا، اور اس چیز کا ذکر آئے گا کہ قرآن مجید کی ہر آیت حق ہے، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، یا ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہمارا علم بہت ہی محدود ہے، اور قرآن کی کریم کا علم بہت وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ تو قرآن کی آیات ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، ہر آیت جو ہے وہ حق ہے۔ تو ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو مکے میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے
تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں گے۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ نے اپنی آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگے کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آگے کی آیات میں نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے والوں کا ذکر آئے گا، اور روز قیامت جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کا ذکر اور ان کی صفات آئیں گی۔ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ مطلب آگے کی ان آیات میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے والوں کا قرآن میں کس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تعریف کس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو، اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیاتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں، لیکن اکثر تو فاسق ہیں اور تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اب آگے کی آیات میں نبیوں کو قتل کرنے کا ذکر آئے گا۔ اگر امت زوال کا شکار ہو جائے تو اس کا عمل کیا ہونا چاہیے، ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ کون لوگ تھے جو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے اور پھر ان کو اس چیز کی کیا سزا ملتی تھی، اور پھر یہ کہ امتیں جب زوال کا شکار ہو جائیں تو پھر ان زوال کے شکار کے وقت ان کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی ہوتی ہے، وہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے، اور ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی۔ اللہ یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ وہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر ہے، قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بھلائی کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے۔
گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وہ کفار اس دنیوی زندگی میں جو خرچ کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند و تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتیوں پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ درد میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب آگے کی جو آیات ہیں ان میں جنگ احد کے موقع پر جو اوس اور خزرج کے قبیلوں نے، جو دو قبیلے تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ تو جب وہ میدان جنگ سے پلٹ گئے، بھاگ گئے، تو اس میں کیا ہوا کہ پھر اس میں بہت بڑا ایک رول عبداللہ بن ابی منافق کین کا جو سردار تھا اس کا بھی تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ پھر ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان باتوں کا ذکر ہے، اور جو لوگ جنگ کے موقع سے پلٹ جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کو مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ جنگ احد کا ذکر ہے جب تمہاری دو جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا۔ اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ جب وہ لوگ پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ غزوہ احد، غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اپنی ہمت اور اپنی اللہ کی مدد کے بلبوتے پہ لڑتا ہے جنگ، اور پھر یہ کیا ہے کہ اس کے پاس غیبی مدد آتی ہے۔ احد اور بدر میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تم شکر گزاری کرو کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہے۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ اب کیا ہے، بدر کے موقع پہ بہت کم مسلمان تھے اور کافر بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو لیکن مسلمانوں کے اندر جوش، جذبہ اور قوت ایمانی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں کافروں سے بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ تھا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو، یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشان زدہ ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کافروں کو ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبرو، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے،
وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ سود کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس میں آیت نمبر جو ہے آپ یہ کہیں 133، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آیت نمبر 133 والقاظمین سے محسنین تک یہ دعا ہے، اور اکثر اوقات تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جو بی پی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اور یہ دعا ہر وقت پڑھتے رہنے سے بی پی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کلام میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے انتہا برکت ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کے لیے، اور قرآن شفائے، اور قرآن پاک ہر انسان، اللہ رب العزت کے ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ شفائے کاملہ بھی ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ بی پی کے پیشنٹ اگر پڑھتے رہیں تو ان کے لیے بہت اس میں شفا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ان نیک کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الوقت اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایماندار رہتے ہو۔ اگر تم زخمی ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اب احد کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور کافروں اور منافقین کو ہٹا دیا تھا۔ ان کو کیا ہے، ان میں کلاسیفیکیشن ہو گئی تھی کہ کون ایمان والا ہے اور کون جو ہے وہ منافق اور کافر ہے۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کر دی تھی۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آیتوں کے سامنے دیکھ لیا، اور محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ اب جنگ احد کے موقع پہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کی افواہ اڑ گئی تھی، تو اس افواہ کا ذکر یہ ہے کہ اس افواہ کے ذکر
کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی شہادت کی افواہ اڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیاں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ انبیاء بھی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر تمہاری قوم میں سے نبی چلے جائیں گے تو اللہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی مدد اور اللہ کی وحدانیت تو موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قوموں کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انبیاء نے اپنا وقت پورا کر کے، اپنا مشن، اپنا کام پورا کر کے اللہ پاک کی طرف لوٹ جانا ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں نے کیا ہے، اللہ کے بندوں کا کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس پہ مکمل یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انمٹ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے کیا ہے، مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے۔ پھر اپنی ایڑیاں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں بے جا زیادتی ہوئی ہے، اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ یہ بھی آیت جو ہے یہ بھی دعا ہے۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیت نمبر 146 سے آگے ہے نا، قالوا ربنا، وہاں سے لے کے کافرین تک یہ بھی دعا ہے، کس کے؟ دین پہ استقامت کی دعا ہے۔ کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے، دین پہ ثابت قدم رہنے کی دعا۔ پھر آگے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پس ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیزیں تمہیں دکھا دیں۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض ارادہ آخرت کا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم آزمائے جاؤ۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کہ تم چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا۔ احد کا ذکر آ رہا ہے اور ان باتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک مثالی ایک قائد جو ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہیں۔
تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیزوں کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اب آگے کی آیات میں شہید کی فضیلتوں کا ذکر آ رہا ہے اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العزت ہی کافی ہے۔ اللہ کی جو تمام نعمتیں، اللہ رب العزت کا ہونا، اللہ جل جلالہ کا ہونا ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مارے ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو، ہر خیانت والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن ضرور حاضر ہوگا۔ پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی۔ اب آگے کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں جو کچھ اس دن
پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت ہی قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے جو وہ ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ جنگ سے بھاگنے والے لوگوں کا ذکر ہے، جنگ میں شامل نہ ہونے والوں کا ذکر ہے۔ وہ لوگ جو اپنی خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا لو۔ اب جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں، اور وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، اور ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ کہ وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی دعا ہے، اور ہر مشکل ہر پریشانی کے وقت اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے، اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والے صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کا ارادہ ہے ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے دی ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ کافروں کو اللہ کی مہلت کا ذکر آ رہا ہے، جس حال پر تم ہو اسی پر ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے۔ آگے کی آیات میں بخیل کا ذکر آ رہا ہے کہ بخیل کون ہوتا ہے، اور اس بات کا ذکر آئے گا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ اور اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے سے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن وہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے، کہ مطلب کنجوس اور بخیل کے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں ان کی لیے اللہ کی وعیدیں آئی ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی
جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب چکھو، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانیاں نہ لائیں جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ قرآن کی آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 184 184، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایمان کی حالت کی موت نصیب کرے، یہ میری اور آپ کے لیے دعا ہے۔ اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھونس کی جنس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے اور ان جنتوں میں داخل کرے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا اور پرہیزگاری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا دے میں یہ سمجھیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آگے عقل مندوں کے لیے نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ قرآن میں غور کریں تو ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے وہی انسان اصل عقل مند ہے۔ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی جہنموں سے بچا کے رکھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ یا الہی ہمیں تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، انہیں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے
ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان جنتوں میں ٹھکانہ دے، آمین ثم آمین۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہنا۔ اب آگے ہمارا پارہ نمبر 4 ہی چل رہا ہے، کنٹینیو ہے، لیکن سورۃ نساء سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سورۃ نساء مدنی ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں، اور اس سورت میں سورۃ النساء میں نساء کا مطلب عورت، اور اس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، رشتہ داری توڑنے والوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یتیموں کا مال واپس کرنا ایز اٹ از، یتیموں کا مال دیانتداری سے واپس کرنے کا حکم ہے، محرم اور نامحرم کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور قتل ناحق کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہم آگے پڑھیں گے، اور تھوڑا سا مختصر آدم اور حوا علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر سنیں گے۔ اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار ہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سی مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ آدم اور حوا کا ذکر ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیزوں کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 4 سے، لیکن اگر تم برابری نہ کر سکتے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی۔ اب آگے کی آیت میں مہر کا ذکر آئے گا، نکاح کا حکم آئے گا، بیویوں میں برابری کرنے کا ذکر آئے گا، اور مہر جو ہے وہ شوہر کے اوپر قرض ہوتا ہے اس بات کا ذکر آئے گا، وراثت کا ذکر آئے گا، قلالہ کا ذکر آئے گا، اور رضاعت کے مسائل آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے کی آیات میں پھر کیا ہے، خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ نے تمہارے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اوڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یتیموں کے مال کا ذکر ہے اور وراثت کا ذکر ہے۔ یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدابیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں جو مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس سے مردوں کے لیے حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یہ وراثت کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ خواہ مال کم ہو یا زیادہ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم ان میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو، اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتوان بچے چھوڑ جائیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی، پس اللہ سے ڈر کر جچی تلی بات کہا
بات کہا کریں۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں کے حصوں کا ذکر آ رہا ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے مال میں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائیگی قرض کے بعد۔ اب کیا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلے اس کا قرض ادا ہوتا ہے، اور قرض ادا ہونے کے بعد پھر اس کے مال کی اس کی وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے آدھا تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر وصیت کی ادائیگی کے بعد وہ کر گئے ہوں یا قرض کے بعد جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 1/4 ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو۔ کلالہ کا ذکر آیا ہے۔ کلالہ کا ذکر ہے کہ وہ انسان جس کا نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، اور نہ ہی کوئی اولاد ہو، اور نہ ہی بیوی ہو، اس کے دور کے وارث ہوں، تو اس میں ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس میں وراثت کی کس طرح اس کی تقسیم ہوگی، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ مرد ہو یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے وہ قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ دانا ہے، بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ جنتوں میں لے جائے گا، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، آگے کی آیات میں اس بات کا ذکر آئے گا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کی توبہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان باتوں کا ذکر ہے گا۔ یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ اور نکالے۔ تم میں سے جو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو
باوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائی کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر ہی پر مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے، اس میں سے کچھ لے لو، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے یہ کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ تم اسے کیسے لے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا۔ اب جن عورتوں سے نکاح کا کرنے اور نہ کرنے کا حکم آیا ہے ان عورتوں کی تفصیل آئی ہے۔ نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ بہت قیمتی آیات ہیں، ان کو پڑھیں اور ان پہ توجہ دیں اور ان کی ڈیٹیل علماء سے معلوم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارا پارہ نمبر 4 مکمل ہو گیا، اب ہمارا پارہ نمبر 5 شروع ہوگا، اور پارہ نمبر 5 میں ہماری سورۃ نساء کنٹینیو رہے گی، ہم مزید سورۃ نساء پارہ نمبر 5 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے پارہ نمبر 4 میں کیا کچھ پڑھا، اس کا رفلی ایک جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں چیزیں دہرائی جا سکیں۔ پارہ نمبر 4 میں ہم نے بر، نیکی اور بھلائی کا ذکر سنا، حضرت ابو طلحہ اس سے ریلیٹڈ کہ صحابہ کا جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کا کیا عمل تھا، انہوں نے اپنا کس طریقے سے پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، کیا ہے کہ افضل صدقہ کیا کہلاتا ہے کہ جو اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے وہ افضل ترین صدقہ ہے، اور پھر کیا ہے نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے والوں کا ذکر آیا تھا، روز قیامت کامیاب لوگ کون ہوں گے ان کی صفات بیان ہوئی تھی چوتھے پارے میں، ٹھیک ہے۔ جنگ احد کا مختصر ذکر آیا تھا، جنگ بدر کا مختصر ذکر آیا تھا، اوج اور خزرج کے قبیلوں کا ذکر آیا تھا کہ جب وہ میدان جنگ سے پلٹ گئے تھے ان باتوں کا ذکر آیا تھا، اور میدان جنگ سے پلٹ جانے والوں کی سزاؤں کا ذکر آیا تھا، ان سے اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا تھا، اور غزوہ احد اور میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی اس بات کا ذکر آیا تھا، پھر غزوہ بدر کا ذکر آیا تھا تھوڑا سا، اس کے ساتھ ساتھ ذکر آیا تھا شہید کی فضیلتیں بیان ہوئی تھیں، اور ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے، اس آیت کا خوبصورت ذکر آیا تھا، ان لوگوں کا ذکر آیا تھا جو جنگ میں نہیں شامل ہوتے، کسی اپنی کم عقلی اور
اور اپنی کمزور ایمان کی وجہ سے جنگوں میں شامل نہیں ہوتے، ان لوگوں کا ذکر آیا تھا۔ بخیل کا ذکر آیا تھا کہ بخیل کون ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ان باتوں کا ذکر آیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ خواتین کا تھوڑا سا مہر کا ذکر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، وراثت کا ذکر آیا تھا، بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر آیا تھا کہ ان کو وراثت میں کس طریقے سے حصہ ملے گا، یتیم کا مال نہ کھانے کا ذکر آیا تھا کہ یتیم کا مال کھانے والوں کو کے لیے کس قدر عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر قلالہ کا ذکر آیا تھا کہ وہ انسان جس کے ماں باپ نہ ہوں، اولاد نہ ہو، اس کو قلالہ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر آیا تھا۔ اور میت کی تقسیم جو ہے وہ دیانتداری سے، میت کی وراثت کی تقسیم کو دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے، ان باتوں کا ہم نے ذکر سنا تھا۔ توبہ کا ذکر سنا تھا کہ سچے دل سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، اس بات کا ذکر آیا تھا ہمارے۔ اور خواتین کے تھوڑے سے مسائل تھے، ان کا ذکر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام قرآن کی باتوں کو سمجھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا رب اس قرآن کا نور، اس قرآن کی روشنی، اس قرآن کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید کرے، اس قرآن کی سچائی کے راستے پہ چلائے، اس قرآن کی ہدایت مجھے اور آپ کو نصیب کرے۔ میں اپنا آج کا پارہ مدینہ پاک سے آپ لوگوں کو سنا رہی تھی، اس وقت میں مدینہ پاک میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں یہاں سے آپ کو وہ اپنا آج کا پارہ سنا رہی تھی، ترجمہ سنا رہی تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، آپ سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تو رب تعالیٰ آپ کو اور مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں اور حشر کے میدان میں ہمیں اس قرآن کی شفاعت نصیب کرے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین میں استقامت نصیب کرے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے، اور جن جن بچوں نے، جن جن بہنوں نے، جن جن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، رب تعالیٰ ان کی تمام دلی دعاؤں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا رب کریم ان کی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی استقامت نصیب کرے، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کی، اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، رب تعالیٰ سب کے دل کی دعاؤں کو پورا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری اس محنت کو، میری اس کوشش کو میں آپ بھی شامل ہیں، یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کے ایک بٹن سے، آپ کے ایک کلک کرنے سے، ایک فارورڈ کرنے سے قرآن کا یہ ذکر کوئی اور بھی سن لے گا، جو آپ کے اور میرے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پلیز اس کو فارورڈ ضرور کیجئے، آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ مدینہ پاک سے، مدینہ پاک کی ٹھنڈی ٹھنڈی سرزمین سے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں سے آپ سب مستفید ہو سکیں، اور میرے نبی کا پیغام مدینہ پاک سے آپ تک پہنچے اور آپ اس کو سنیں۔ میرا مقصد ہوتا ہے کہ میں ترجمہ قرآن کو بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کروں آپ کے سامنے، اور اس کا مختصر حوالہ دے کے مختصر سی باتوں کی تفصیل بتاؤں آپ کو۔ یاد رکھیں یہ ترجمہ دورہ قرآن ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ آپ اس ترجمے کو سنیں، آسان الفاظ میں ترجمہ ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اپنا پارہ نمبر 5 میں آپ کو گنبد خضرا کی چھاؤں میں، گنبد خضرا کے رحمتوں کے ساتھ اپنے نبی کے دربار میں بیٹھ کے سناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اس کو فارورڈ ضرور کریے گا، یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی و آلہ وسلم۔